ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے کئی دہائیوں سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن گزشتہ روز ایک اندوہناک واقعے کے بعد سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی شفاق فوجیوں نے سوپور میں گزشتہ روز ایک 65 سالہ شہری بشیر احمد کو گاڑی سے اتار کر اس کے 3 سالہ نواسے کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بھارتی فوج کی بربریت پر شدید تنقید جاری ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ معصوم بچے کے سامنے اس کے نانا کو قتل کرنے کے اندوہناک واقعے نے دل کو دہلا دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین اس ماورائے عدالت قتل کا فوری نوٹس لے۔ ادھر ترکی میں بھی کشمیری شہید نانا کی روتے ہوئے نواسے کے ساتھ تصویر وائرل ہو گئی ہے۔ ترکی میں بھی ٹویٹر پر مقبوضہ کشمیر، بھارتی بربریت، کشمیری لائیوز میٹر اور ارطغرل غازی والے الفاظ ہیش ٹیگ کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں میر وائز حریت فورم نے مودی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کی تبدیلی کی کوشش کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کی تبدیلی کی مشق کے نتائج بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بھارتی حکومت دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے درینہ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور سہ فریقی مذاکرات کے تحت پرامن طور پر حل کرے۔ درسنا اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سمیت شورش زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ادھر چین اور بھارت کے درمیان لیفٹیننٹ جنرل کی سطح پر مذاکرات کا تیسرا دور بھی ناکام ثابت ہوا ہے۔ مذاکرات لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 10 گھنٹے جاری رہے، تاہم چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی سامراج کشمیری عوام کی مبنی برحق تحریک آزادی کو دبانے میں مسلسل ناکام ہو جانے کے بعد اب ترکش کے آخری تیر آزمانے لگا ہے، جس پر عالمی برادری کی خاموشی نہ صرف باعث تشویش بلکہ قابل مذمت ہے۔ بھارتی فوج روزانے کے حساب سے 3 سے 6 کشمیریوں کو، خاص طور نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کرتی ہے، جس کا اعتراف بھارتی پولیس کے سربراہ نے یہ کہہ کر کیا کہ روزانہ کم از کم 6 بستیوں میں آپریشن اور ایکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح قابض فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ کئی علاقوں میں مزاحمت کی سوچ رکھنے والے نوجوان ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کی اندھی حکومت نے کشمیری ڈومیسائل کی ریوڑیاں اپنی ناجائز اولاد RSS میں بانٹنا شروع کر دی ہیں، تاکہ انتہا پسند اور مسلم دشمن مشرقین کو مقبوضہ ریاست کے شہری ظاہر کر کے یہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت ثابت کیا جائے۔ اس سنگین صورتحال میں جہاں مقبوضہ ریاست کے نہتے عوام مودی کے ان کافرانہ منصوبوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھتے ہوئے اپنی بقا اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہیں لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اندھی ہے یا قوموں کے حقوق اور آزادی کا دعوے دار یا عالمی ادارہ بھارت کے غیر انسانی حربوں پر غیرت سے عاری خاموش دلال ثابت ہو رہا ہے۔